ریزرویشن کے معاملے پر کیا خود کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سے بات کر پانا آغا راہ اللہ کے لیے تھا مشکل کا کام، جبکہ دیگر پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بات کرنا انہیں لگا آسان۔ آخر کیوں اٹھ رہا ہے این سی ورسز این سی کا فساد؟ کیا صرف ریزرویشن کا ہے معاملہ یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہے کوئی اور بات؟ آغا راہ اللہ کے احتجاج میں شامل ہونے کے بعد وہ کیوں بن گئے ہیں تنقیدوں کا نشانہ؟ راہ اللہ نے پارٹی کو توڑنے کے حوالے سے کیا بیان دیا؟ سلمان ساگر سے لے کر جی اے میر نے کیوں ان کے احتجاج کو کیمرہ شو قرار دیا؟ یہ معاملہ کیوں اتنا الجھ گیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جموں کشمیر میں سیاست کبھی بھی تھمتی نہیں ہے۔ یہاں کوئی نہ کوئی مدعا سیاست کو گرم کر کے رکھتا ہے اور اس سے ہی کوئی نہ کوئی افواہ سیاسی گلیاروں میں بھی پھیلتی رہتی ہے۔ اب جموں کشمیر کی نئی حکومت بننے کے بعد ریزرویشن کا مدعا ایک ایسا مدعا ہے جو کہ کافی زیادہ اٹھنے لگا ہے۔ ریزرویشن کو لے کر لگ بھگ ایک مہینے پہلے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سری نگر سے ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 22 دسمبر تک کا وقت وہ حکومت کو دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں لیا جاتا تو اس کے بعد وہ خود سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ وہیں 22 دسمبر آئی اور پھر انہوں نے 23 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر نوجوانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور اس احتجاج میں پی ٹی پی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جماعتوں کے لیڈران کی جانب سے بھی شرکت کی گئی۔ وہیں اس احتجاج کے بعد شام میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اوپن میرٹ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے بات چیت کی گئی اور انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ 6 مہینے کے اندر ہی اس معاملے پر فیصلہ لے لیا جائے گا۔ پر اس احتجاج سے کئی سارے سوالات کھڑے ہو گئے۔ اس احتجاج کے بعد گزشتہ روز میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان ساگر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آغا راہ اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج نیشنل کانفرنس کا نہیں تھا کیونکہ اس میں نیشنل کانفرنس کا کوئی لیڈر شامل نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کو ان کے مخالفین کی طرف سے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ نیشنل کانفرنس کی تصاویر کو تباہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت ریزرویشن کے اس معاملے کو حل کرنے کے ساتھ ہے اور وہ متاثرہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سلمان ساگر نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے احتجاج صرف سینئر لیڈران کی ہدایات پر ہی منعقد ہوتے ہیں، خود سے اس طرح کے احتجاج نہیں کیے جاتے اور جو کچھ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر ہوا ہے وہ پوری طرح سے ایک شخص کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام تھے اور نیشنل کانفرنس کا اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے مخالفین کا ملن تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایک ممبر پارلیمنٹ بھی وہاں پر موجود تھے، انہیں حالت کو اور خراب کرنے کے لیے موقع دیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام اصل کوششوں کو کمزور کر دیتے ہیں لیکن نیشنل کانفرنس ایک بڑی پارٹی ہے اور اس طرح کی چھوٹی اور گھٹیا سیاست انہیں متاثر نہیں کرتی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بھی احتجاج کے دن ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے روڈیارڈ کپلنگ کی ایک پوم لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اوپن میرٹ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن سے ملاقات کی تفصیلات بھی سانجھا کی۔ وہیں اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے بھی ایکس پر پوسٹ میں میلکام کا حوالہ دیتے ہوئے ہاؤس نیگروز اور فیلڈ نیگرو کی بات کہی گئی، جہاں انہوں نے خود کو فیلڈ نیگرو قرار دیا۔ اب ہاؤس نیگرو تاریخی طور پر جبرانہ نظاموں کو برقرار رکھنے میں شریک افراد سے وابستہ ہے، وہیں فیلڈ نیگرو مظلوموں کی آواز کے طور پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے شخص سے وابستہ ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ آغا راہ اللہ نے خود کو پیچھے نہ ہٹنے والا شخص سے جوڑا ہے اور سیاستدانوں کے اس طرح سے ٹویٹ پارٹی کے بیچ کی کھٹاس کو درشاتے ہیں۔ اس پورے معاملے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آغا راہ اللہ کی جماعت یعنی نیشنل کانفرنس کے ہی ہیں، تو آخر کیوں آغا راہ اللہ نے ان سے سیدھے طور پر بات چیت نہیں کی اور الٹا اس طرح کے احتجاج میں شرکت کر لی اور کھلے عام چیزوں کا تماشا بنا دیا؟ جس طرح جنید عاظم مٹو نے ٹویٹ کر بتایا تھا کہ آغا راہ اللہ نے ان سے احتجاج کے بعد بات چیت کی ہے، کیا یہی بات چیت وہ پہلے اپنے وزیر اعلیٰ سے نہیں کر سکتے تھے اور ان سے بات کر کے اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا اور ان سے مہلت نہیں مانگی جا سکتی تھی؟ اگر بعد میں آغا راہ اللہ وزیر اعلیٰ کے 6 مہینے کی مہلت کے فیصلے کا خیر مقدم کر رہے تھے تو یہی بات وہ اس سے پہلے ان سے کر سکتے تھے۔ تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ ان کا اس طرح کے اقدام نیشنل کانفرنس کے بیچ کی درار کو درشا رہے ہیں اور یہ نیشنل کانفرنس ورسز نیشنل کانفرنس ہو گیا ہے۔ جس طرح سے شیو سینا ورسز شیو سینا مہاراشٹر میں ہوا تھا، اسی کے ساتھ تجزیہ کار اس میں معاوضہ کر رہے ہیں۔ صرف سلمان ساگر ہی نہیں بلکہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے ڈورو جی اے میر کی جانب سے بھی آغا راہ اللہ کے اس احتجاج کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ صرف کیمرہ شو تھا اور اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو آغا راہ اللہ کی سب سے پہلے اپنی جماعت سے انہیں بات چیت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ سیدھا سڑکوں پر اترنا چاہیے تھا، اور پھر آخر میں بھی تو وزیر اعلیٰ سے بات کر کے ہی ایک حل نکالا گیا، تو یہی بات وہ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ تجزیہ کاروں کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ پارٹی میں جس طرح کی کھٹاس
پھیل گئی ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ پارٹی میں جلد ہی کوئی بڑی درار دکھے گی۔ حالانکہ اس حوالے سے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر آغا رح اللہ مہدی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ سیاسی طور پر اسے خود ہی توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج صرف نوجوانوں کے حق میں یکجہتی کے لیے تھا اور اس کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ ان کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب فی الحال کے لیے تو سیاسی گلیاریں پوری طرح سے گرم ہیں اور ان کا یہی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس ورسز نیشنل کانفرنس کا کھیل اب شروع ہو گیا ہے اور کوئی پارٹی کو نہیں توڑے گا بلکہ جماعت کے اپنے لیڈران ہی جماعت کو توڑ دیں گے۔ مزید اس حوالے سے کیا کچھ تفصیلات آئے گی وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ کی ان سب پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔